بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ابتدا اگر ہم دیکھیں تو سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے پہلے یہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم جب بھی کسی کا نام رکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ریزن اور سبب ہوتا ہے نا۔ تو سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا گیا؟ کچھ اور بھی نام رکھ سکتے تھے، فاتحہ ہی کیوں کہا گیا ہے نا؟ تو اس کی وجہ، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کی ابتدا ہے۔ قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی چیز، فتح سے مشتق ہے۔ تو قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اس بنا پر اسے فاتحہ کہا گیا، کھولنے والی چیز کہی گئی۔ ٹھیک، اب یہ جو سورہ فاتحہ ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ پوری قرآن کا نچوڑ ہے۔ کیا ہے؟ پوری قرآن کا نچوڑ۔ پورے قرآن میں جو مضامین ہیں اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں ان مضامین کو رکھ دیا ہے۔ پورے قرآن کے 6 مضامین ہیں۔ ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے، ایک قیامت ہے، اور ایک احکام ہے، اور ایک ماننے والوں کی باتیں ہیں اور دوسری نہ ماننے والوں کی باتیں ہیں۔ یہ 6 چیزوں پہ پوری قرآن ہے، اور قرآن سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے اس کا نچوڑ پیش کر دیا ہے۔ اس بنا پہ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام ام الکتاب بھی ہے۔ ام الکتاب مطلب کتاب کی ماں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے ہم اگر غور کریں توحید کہاں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس میں اللہ رب العزت اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کو بتلاتا ہے کہ میں ایک ہوں، اکیلا ہوں۔ مالک یوم الدین، یہاں پہ قیامت کا تذکرہ ہے کہ مالک ہے یوم جزا کا، اور یوم جزا کیا ہے؟ قیامت۔ دوسری چیز آگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ احکامات سے متعلق ہے کیونکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کرنا کیا ہے؟ احکام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ ٹھیک، اب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان آیت میں اللہ رب العزت نے رسالت اور ماننے والوں کی بات رکھی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ بتائیے جس پر آپ نے انعام کیا، اور انعام اللہ رب العزت نے کس پر کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو نبیوں کا تذکرہ آ گیا، صدیقوں کا تذکرہ آ گیا، شہداء کا تذکرہ آ گیا، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا بھی تذکرہ اس میں آ گیا۔ پھر آگے آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں نہ ماننے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ نہ ماننے والے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیے ماننے والوں کے متعلق تو اللہ نے کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ایک ہی آیت، لیکن نہ ماننے والوں کے بارے میں 2 لفظ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلا لفظ مغضوب کا ہے اور دوسرا لفظ ضالین کا ہے۔ مغضوب اس کو کہتے ہیں جس پر اللہ کا غصہ ہے، اللہ اس پر بہت ناراض ہے، اور ضالین کہتے ہیں ان کو جو کہ راہ سے بھٹک گئے۔ تو اب مغضوب کون ہے؟ وہ لوگ جو جان بوجھ کر جانتے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے لیکن ضد، انا، تکبر کی بنا پر اس راستے پہ نہیں چل رہے ہیں، دوسرا راستہ اختیار کریں، جیسے کہ یہود جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کرتے تھے، اس بنا پر مغضوب سے مراد یہود ہے۔ اور ظالمین جو ہے وہ لوگ جو کہ نادانستگی میں جہالت کی بنا پر غلط راستے کو اختیار کیا، اور وہ کون ہے؟ نصارہ، جسے ہم عیسائی کہیں نصارہ۔ تو یہ دونوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس میں نچوڑ پیش کیا۔ ٹھیک ہے، اب آگے اگر ہم آئیں تو سورہ سب سے پہلا جو پارہ ہے اس میں پہلی جو ہے الف لام میم، سورہ بقرہ۔ اب بقرہ کو بقرہ کیوں کہا گیا؟ عربی میں بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو۔ اس میں بنو اسرائیل کا ایک واقعہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، اور اس میں بقرہ کا تذکرہ ہے، یعنی گائے کا تذکرہ ہے۔ اس بنا پہ اللہ رب العزت نے پوری سورت کا نام کیا رکھ دیا؟ بقرہ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، ریزن سمجھ میں آیا بقرہ نام رکھنے کا؟ اب اس میں پہلی آیت اگر ہم دیکھیں الف لام میم، اس طرح بہت ساری آیت آپ کو ملے گی، حامیم، عین سین قاف طٰ یاسین وغیرہ۔ یہ جو آیت ہے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ ان کا معنی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ ان کا معنی اللہ رب العزت کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ کیا ان کا معنی ہے۔ الف لام میم،
اس کو مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو الگ الگ کر کے پڑھایا جاتا. قرآن کی کسی آیت کو الگ کر کے نہیں پڑھا جاتا. جس طرح الحمدللہ رب العالمین ہم اس کو الگ کر کے نہیں پڑھتے، حمزہ لام حامیم ایسا نہیں پڑھتے، لیکن ان آیتوں کو الگ کر کے پڑھایا جاتا ہے. اس بنا پہ انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات کہتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم آئے تو اللہ رب العزت نے ماننے والوں کی کوالٹی بتائی ہے، ان کی صفت بتائی ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ ماننے والے کون ہیں؟ جو اندیکھی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، ایسی باتوں پر ایمان لاتے ہیں کہ ذہن اس کو سمجھتا نہیں، اس کا ادراک نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو اللہ رب العزت نے کتابیں نازل کی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو ابھی سامنے ہے قرآن مجید اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ ماننے والے لوگ ہیں. پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور قیامت کے دن پر، لیکن حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایسے ہی جھٹلاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کا مسخرہ اڑاتے ہیں، صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو کوئی یقین ہی نہیں ہے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کیا نہیں فرمایا. اور صحابہ کرام کا کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. ان کے دلوں میں حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ، سب چیزیں ہیں، لیکن وہ اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس کے بعد اگر ہم کچھ صفحات پڑھتے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ رب العزت نے اس میں سب سے پہلے خلیفہ کا ذکر کیا ہے. یعنی جب اللہ رب العزت نے دنیا کو بسایا تو دنیا کو بسانے کے بعد جب حضرت نو انسان یعنی انسانوں کو بھیجنا چاہا تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت آدم اسلام کو بنایا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھیجا. تو اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے کہ جب تیرے رب نے کہا فرشتوں کو کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنے والے ہیں جو زمین میں فساد پیدا کرے گی. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ جو چیز میں جانتا ہوں وہ چیز تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس آیت میں اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہودیوں یعنی بنو اسرائیل کو جو اللہ رب العزت نے انعامات کیے اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ بنو اسرائیل کا اللہ کا اتنا انعام تھا کہ اس زمان جس طرح آج ہم اشرف المخلوقات ہیں نا، جس طرح امت محمدیہ تمام امتوں سے بڑھ کر ہے، یہ خطاب اللہ رب العزت نے یہودیوں کو دیا تھا، بنو اسرائیل کو دیا تھا اس وقت کہ تم سب سے افضل ہو دنیا والوں پر. لیکن انہوں نے اس کا احترام نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریق کو نہیں مانا، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ انہیں ذلت و خوار کر دیا. اللہ رب العزت نے انعام کے طور پہ کہا دیکھو میں نے تم پر انعام کیا، تم کو وادی تین میں مندا و سلوا کا تمہارے لیے انتظام کیا، بادلوں سے تمہارے لیے چھاؤں پیدا کیا، اور تم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی. اس سے بڑھ کر احسان کیا ہوگا؟ لیکن تم نے احسان کا کیا کیا؟ ناشکری کی، تم نے میری نافرمانی کی. تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مسکنت اور ذلت کو ہمیشہ کے لیے ڈال دیا. پھر آگے تذکرہ ہے وَإِذْ قَالَ موسیٰ لقومه یا قوم ان اللہ یأمرکم وَإِذْ قَالَ موسیٰ لقومه ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. یہی بقرہ کا واقعہ، گائے کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ وَإِذْ قَالَ موسیٰ اپنی قوم سے کہا حضرت موسیٰ نے کہ اگر اللہ تم کو حکم کرے اس بات کا کہ تم گائے ذبح کرو تو کیا کرو گے وغیرہ وغیرہ، اس کا تذکرہ ہے. اور یہ کیوں کیا، یہ حکم کیوں کیا؟ پہلی بات تو اس میں دو ریزن ہے کہ گائے کو ذبح کرنا اصل میں ہوا یہ تھا کہ ان بنو اسرائیل میں اس زمانے میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا. اب قتل ہو گیا لیکن قاتل کا کچھ نام و نشان نہیں کہ قتل کرنے والا کون ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں. اور پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے تاکہ ہمیں قاتل کا پتہ چلے اور ہم اسے کیا دے؟ سزا دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اگر اللہ تمہیں حکم دے گا تو تم کیا کرو گے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا کریں گے. اور دوسرا ریزن اس حکم کے کرنے کا یہ تھا کہ یہودیوں یعنی جو اس وقت بنو اسرائیل تھے ان کا ایک عقیدہ تھا، یعنی وہ اس کو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ان کو یقین نہیں تھا. تو ایک ریزن یہ. دوسرا ریزن یہ تھا کہ ان لوگوں نے بچڑے کی بھی عبادت کی ہے، گائے کی بھی عبادت کی ہے. تو انہی لوگوں کے ہاتھ سے اس کو ذبح کروانا اس بات پر تھا کہ اگر اس کے اندر کوئی کیپیسٹی ہوتی، کوئی قابلیت ہوتی تو وہ اپنی حفاظت خود کر لیتی.
وہ ذبح نہ ہوتی کہ وہ کوئی بھی مرنا چاہتا ہے نہیں مرنا چاہتا ہے، وہ اپنی عبادت خود کر لیتی. تو گویا تم ذبح کر رہے ہو تو تمہارے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی قدرت نہیں ہے، قدرت کا مالک اللہ ہے. ٹھیک، یہ دو ریزن. پھر انہوں نے کیا ذبح کیا اور اس کا اور گوشت جو ہے اس کو لگایا تو وہ آدمی زندہ ہوا، نام بتایا اور واپس ختم ہو گیا. یعنی وہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہوا، اٹھا نام بتایا واپس وہ چلا گیا. تو اس بات پر ان کو تنبیہ کرنا تھا. پھر آگے اگر ہم چلیں تو پونے پارے پر اگر ہم آئے تو وہاں پر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. ہاروت ماروت یہ دو فرشتے ہیں. ان دو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا بابل کے مقام پر. بابل کے مقام کیوں بھیجا کہ اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے پیچھے کا زمانہ، اس زمانے میں جادو کا بہت زیادہ رواج تھا اور لوگ اس میں ملوث ہو رہے تھے. ان کو یہ پتا نہیں کہ بھائی یہ جادو صحیح ہے نہیں ہے. تو ان دو فرشتوں کو بھیجا گیا تاکہ یہ لوگوں کو باز رکھے اور یہ بتائے کہ بھائی جادو خراب ہے، یہ گناہ کی طرف لے کے جائے گی، جہنم کی طرف لے کے جائے گی. اور وحی جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ دوسری چیز ہے. اس چیز کو ان دو فرشتے لے کر آئے. تو یہ جو ہے پھر آگے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک آیت کا بس اخیر کا تو انشاءاللہ اس کے بعد پورے ایک پارے کا خلاصہ ہو جائے گا. آگے آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. کہ جب دیکھیے یہودیوں کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا. کیا تھا؟ بیت المقدس. اور مشرکین ہمارے مشرکین کا جو قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا. اس زمانے میں جب اسلام نہیں آیا تھا اس زمانے مشرکین کا قبلہ کیا تھا؟ بیت اللہ تھا. یہ لوگ یہاں عبادت کرتے تھے اور یہ لوگ بیت اللہ کی طرف عبادت. جب اسلام آیا تو اللہ نے حکم کیا دیا؟ بیت اللہ کی طرف ہو کر نماز پڑھو. ٹھیک، تو مسلمان بھی بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے لگے اور ان سے ان کو چڑ ہونے لگی کہ ہمارا قبلہ چھوڑ دے کے ان کا کیا عقیدہ تھا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قوم میں آئے، ان کی نسل میں آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں آئے. ٹھیک ہے، تو وہ چڑھنے لگے کہ ایسا کیوں؟ پھر اللہ رب العزت نے کچھ دنوں بعد کیا کہا کہ تم بیت المقدس کی طرف ہو کر نماز پڑھو. تو جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے تو یہودی لوگ خوش ہو گئے کہ ہاں دیکھو ان کو مجبور ہونا پڑا ہمارے قبلے کی طرف رک کرنے پر، اور ہمارا یہ قبلہ کیا ہے؟ برحق ہے. ہم ہی کیا ہے؟ برحق ہے. ان کے دل میں یہ. تو اللہ رب العزت نے اسی کے پیش نظر فرمایا کہ مشرق اور مغرب جو ہے یہ اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ ہی نے ڈائریکشن دیا ہے کہ بھائی اس طرف نماز پڑھو، اس طرف مت پڑھو. اللہ چاہے تو بولے بھائی یہ ویسٹ اور یہ نارتھ اور ویسٹ کو چھوڑو، ساؤتھ کی طرف ہو کر نماز پڑھو، کسی اور کی طرف ہو کر نماز پڑھو. تو جس طرف اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، اگر اس کی طرف ہو کر نماز پڑھیں گے تو یہ اللہ کی عبادت کرنا ہوا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر مسلمان تمہاری طرف ہو کر نماز پڑھے تو تم برحق ہو، یہ مطلب نہیں، بلکہ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پھر جس جانب تم اپنا چہرہ پھیرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں کہاں پاؤ گے؟ اللہ کو پاؤ گے. کیونکہ اللہ ہر جگہ ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کی ایک ہی جگہ ہے، بلکہ اللہ کا ہر جگہ اللہ ہے. تو وہ تو اللہ نے ڈائریکشن بتا دے بھائی قبلے کی طرف ہو کر نماز پڑھو. تو کیا ہوگا؟ قبلے کی طرف ہو کر نماز پڑھیے. تو یہ اللہ نے ایک رول بتایا، ورنہ اللہ تو ہر جگہ ہے. جس طرح اور مسائل ہم پڑھے ہیں تو جہاں پر ہم ایسی جگہ پر ہو، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ہم ایسی جگہ پر ہو جہاں کوئی ڈائریکشن کام نہ کرے، کمپس ہمارا کام نہیں کر رہا ہے اور نہ وہاں کوئی ہے جو ہمیں قبلے کا ڈائریکشن بتا سکے کہ وہاں یہ مغرب کس جانب ہے، وغیرہ ویسٹ کس جانب ہے. تو وہاں کیا ہے؟ تحری کرو، جہاں تحری ہو وہاں سے نماز پڑھو، چاہے آپ ویسٹ کی طرف کرو یا ساؤتھ کی طرف کرو یا ایسٹ کی طرف کرو یا نارتھ کی طرف. جہاں آپ نے کر لیا آپ کی نماز ہو گئی. اور وہاں کوئی یہ بولے کہ بھائی قبلے کی طرف تو رک نہیں ہے، آپ کا نماز نہیں ہوگی، تو وہاں نہیں ہوگی. اللہ ہر جگہ ہے، لیکن اللہ نے جو ڈائریکشن بتایا اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. وہ تو ایک ایکسٹرنل مسئلہ ہے، الگ ایک مسئلہ ہے، تو وہ تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ مختصر ایک پارے کی، یعنی جو کل پارہ پڑھا گیا پہلا پارہ، اس کی یہ مختصر سی تفسیر ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں اس سے فائدہ بھی ہوگا اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ جو چیز بیان کی گئی اس پر ہم عمل کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے والے بنے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.